آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس کے بارے میں اور اس کے مدعے کے بارے میں اس کا پس منظر آپ سب تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹ جمع کرائی گئی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی جانب سے، اس رپورٹ کے مندرجات جب سامنے آئے تو وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے انتہائی پریشان کن مندرجات تھے۔ اس رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب اپنی ایک آنکھ کی بینائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں اور مہینوں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو، جیل انتظامیہ کو اس کے بارے میں اطلاع دیتے رہے کہ ان کی آنکھ سے بینائی جا رہی ہے، انہیں دیکھنے میں پرابلمز آ رہی ہیں، لیکن ان کی مہینوں سے جاری ان کمپلینٹس کو خاطر میں نہ لایا گیا، اور نتیجتاً جب ان کی ایک آنکھ کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی تو پھر اس کے بعد انہیں ہسپتال لے کر گئے، اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد بھی صرف 15% ان کی ایک آنکھ کی بینائی واپس آئی ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاہ دور گزرے ہیں، لیکن جب سے اس صدی کا آغاز ہوا ہے، پرویز مشرف کا مارشل لاء ختم ہوا، ملک میں سو کالڈ ڈیموکریسی واپس آئی، اور آج 26 سال گزرنے کے بعد اس صدی کے ہم واپس اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جو ہمیں پاکستان کے سیاہ ترین دوروں کی یاد دلاتا ہے، کہ جس میں سیاسی ورکر، سیاسی رہنما ہمیشہ ریاست کے جبر کا سامنا کرتے ہیں، جبر کا شکار ہوتے ہیں، عدالتیں خاموش تماشائی بن جاتی ہیں، کہیں سنوائی نہیں ہوتی، اور اس حد تک نظام کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ انسان کے جائز حقوق، اس کی صحت کے متعلق حقوق، ان کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ جہاں پر سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی، ہم اس کو اس حد تک تو سراہتے ہیں، لیکن اس میں عدلیہ کے لیے، ہمارے ملک کے نظام انصاف کے لیے بہت بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بیرسٹر صاحب کو فرینڈ آف دا کورٹ تو مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ آپ بطور فرینڈ آف دا کورٹ ایز این امائکس آپ اڈیالہ جیل جائیں اور وہاں کے حالات سے اور کیفیت سے آ کر سپریم کورٹ کو بتائیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ ہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے امائکس، آپ ہی کے دوست، آپ ہی کے فرینڈ آف دا کورٹ، وہ اڈیالہ جیل گئے، انہوں نے وہاں عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق آپ کو آ کے رپورٹ دی، آپ نے ایک میڈیکل بورڈ تو کانسٹیٹیوٹ کر دیا، یہ حکم نامہ تو جاری کر دیا کہ ایک آئی اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب، ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اتنے مہینوں جو عمران خان صاحب کی کمپلینٹس تھیں، ان کی صحت کے بارے میں جو تشویش تھی، اس کے اوپر جب عمل نہیں کیا گیا تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اقوام متحدہ نے رولز بنا رکھے ہیں، ایک منیمم سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے کہ جو ہر ملک کو، ہر قیدی کو اس کے حقوق کے متعلق دینے پڑتے ہیں، اور ان رولز کا نام نیلسن منڈیلا رولز رکھا گیا ہے، اس شخص کی یاد میں جس نے سیاسی تاریخ میں ایک بہت لمبی قید کاٹی، کہ سیاسی قیدیوں کو ان کے حقوق کی کس طریقے سے پاسداری کی جائے گی۔ اور ہم تو حیران ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر جب یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کو مہینوں ایکسیس نہیں دیا گیا
میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی اور ان کی بینائی شدید حد تک متاثر ہو گئی، تو جن لوگوں کے ذمے تھا کہ وہ فوراً بینائی اور ڈاکٹرز تک ان کو ایکسس دیتے، آپ نے ان کے خلاف تو ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس ملک کی عدلیہ کے اوپر کون اعتبار کرے؟ فرینڈ آف دا کورٹ نے آ کے عدالت کو بتا دیا کہ وہ مہینوں کہتے رہے، لیکن جن کے ذمے تھا کہ ان کا فوری علاج کراتے، ان کے بارے میں تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہی عدالتیں ہیں جو حکم دے بیٹھی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کی رفقا کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرائی جائیں، ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرائی جائیں، ان کے وکلاء کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرائی جائیں. انہی عدالتوں کے حکم پر عمل نہیں ہوتا. اگر وہ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی تو شاید یہ بات وقت سے پہلے سامنے آ جاتی، ملک میں شور مچتا، ہم میڈیا کے سامنے کوئی بات رکھتے تو شاید ان کو علاج کی سہولت پہلے میسر ہو جاتی. یہ بھی نہیں ہوا. آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو اس ملک میں نہ نظام انصاف کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے. پولیٹیکل ورکرز بدترین آمریت کا سامنا کر رہے ہیں. کل یا پرسوں کے جو فوٹیجز دیکھ کے سر شرم سے جھک گیا کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے کراچی میں، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر میڈیا کے سامنے اپنی قمیضیں اٹھا کر ان کے اوپر کیے گئے تشدد کے نشانات دکھائے. یہ جو سو کالڈ جمہوری جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو تاریخ میں جسٹیفائی کریں گی، پاکستان کے لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کریں گی کہ ان کے ادوار میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال پوچھتا ہوں کہ میں بھی آپ کی جماعت میں رہا اور ہمارا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ تھا کہ 2008 سے لے کے 2013 تک ہم یہ کلیم کرتے تھے اور اس پر ہم فخر کرتے تھے کہ کوئی سیاسی قیدی اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں رہا. سیاسی قیدی تو درکنار، اب تو لوگوں کے اوپر سر عام تشدد ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک مجرمانہ خاموشی ہے. آپ اس نظام کا حصہ ہیں. مسلم لیگ نون، آپ نے بھی ایک کڑا وقت دیکھا ہے. آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو ہم سمیت، مجھ سمیت پورا ملک یہ سمجھا کہ آپ اس دائروں کے سفر کو ختم کر کے رہیں گے. آج آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ یہ جمہوری جماعتیں تاریخ میں اپنے کردار کو کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ یہ جمہوری جماعتیں بھی اب نہیں ہیں. ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جس نہج پر اس ملک کا سیاسی کلچر ڈیٹیریٹ کر چکا ہے، اس کو یہاں سے واپس بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بہت پریشر تھا ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود جب وزیر اعظم نے ڈائیلاگ کی آفر کی تو ہم نے اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں اٹیچ کی. جب ڈائیلاگ کی انہوں نے بات کی تو ہم نے اس ملک کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر انگیج ہونے کی رضامندی کا اظہار کیا. لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا سپیس رہ جاتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات اس ملک میں ہو رہے ہوں کہ سب سے بڑی جماعت، سب سے مقبول رہنما 2.5 سال سے وہ جواں مردی سے جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک ہوگا تو سیاست کے اندر پھر گفت و شنید کی گنجائش کہاں رہ جائے گی؟ ملک کو جن بحرانوں کا سامنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے راستہ نکالا جائے، لیکن جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو حالات مزید گمبھیر ہو جائیں گے، پولیٹیکل پولرائزیشن مزید بڑھ جائے گی اور پھر ہمارے پاس بھی آپ کے ساتھ انگیج کرنے کی وہ سپیس نہیں رہ جائے گی. تو خدارا آنکھیں کھولیے. عمران خان صاحب کو وہ تمام حقوق جو ایک قیدی کو ملنے چاہیے، اپنی فیملی سے ملاقات، اپنے رفقا سے ملاقات، اپنے وکلاء سے ملاقات، وہ فوراً بحال کیے جانے چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ان کو فوراً میڈیکل ایکسس دے کر
ان کی سیٹسفیکشن اور ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن اور ان کی پارٹی کی سیٹسفیکشن کے مطابق ایکسس دیا جائے ڈاکٹرز کو ان تک، اور ایک صحیح صورتحال ان کی صحت کے متعلق قوم کے سامنے رکھی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہوگا. ہماری کوشش یہی ہے کہ معاملات نہ بگڑے. لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجا کرتی ہے. اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے، پولیٹیکل ورکرز کے اوپر روزمرہ کی بنیاد پر تشدد ہوں گے، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، تو پھر شاید انگیجمنٹ کرنا پاسبل نہ رہے. بہت بہت شکریہ.